حاضرین، آج 2021 کا آخری دن ہے تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ نئی طاقت نئی قوت کے ساتھ داخل ہویا جائے۔ لہذا آج کی جو گفتگو ہے ان تمام لوگوں کے لیے بالخصوص ہے جو اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میری زندگی میننگ فل ہو، معنویت سے بھری ہو۔ تو بالخصوص آج کا جو خطاب ہے وہ نوجوانوں سے متعلق ہے۔ ان کو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیزوں کو غور سے سمجھ لیں تو ان کو اپنی زندگی کو، موجودہ دنیا کی بھی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنانے میں مدد ملے گی۔ دیکھیے، ایک مشہور ماہر نفسیات گزرے ہیں، وکٹر ای فرینکل۔ وکٹر ای فرینکل ایک آسٹرین نیورولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور آتھر تھے، جن کی ایک مشہور کتاب ہے مینز سرچ فار میننگ۔ تو یہ آسٹریا کے ماہر نفسیات، نیورولوجسٹ، سائیکولوجسٹ اور مصنف گزرے ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں۔ جن لوگوں کو نازی جرمنی کے زمانے میں کنسنٹریشن کیمپ میں قیدی کے طور پر رکھا گیا، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، اور جو لوگ اس کنسنٹریشن کیمپ میں بچ پائے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ کنسنٹریشن کیمپ کیا تھا، اس میں قیدی کو کس طرح رکھا جاتا تھا، یہ تاریخی چیپٹر ہے، اس کا مطالعہ جا کے آپ کیجئے۔ بس مختصر یہ کہ حیوانوں سے بھی بدتر حالت کنسنٹریشن کیمپ میں انسانوں کو ملتی تھی، اور جو کنسنٹریشن کیمپ میں ایک بار داخل کر دیا جاتا تھا نازی جرمنی کے زمانے میں، تو پھر اس کے لیے صرف ایک ہی چیز بچتی تھی، اور وہ ہے موت۔ یعنی وہ صرف موت کے دن کا انتظار کرتے تھے۔ تو اسی درمیان مصنف نے اپنے تجربات کو لکھنا شروع کیا جو ان کے اوپر گزر رہے تھے۔ چونکہ ماہر نفسیات تھے تو چیزوں کو اسی ڈھنگ سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا، اور پھر بہت ساری چیزوں میں جو دریافتیں اور حکمتیں انہوں نے لکھی، جو اپنی دریافتیں لکھی، ان میں سے ایک دریافت جو مجھے بھی بہت زیادہ اہم ترین معلوم ہوتی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اس حقیقت کو دریافت کیا، اس وزڈم کو دریافت کیا جو زمانے سے بڑے بڑے مفکرین کہتے چلے آ رہے تھے۔ وہ وزڈم اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ لو از دا الٹیمیٹ اینڈ دا ہائیسٹ گول ٹو وچ مین کین ایسپائر۔ یعنی محبت وہ آخری اور اعلیٰ ترین مقصد ہے جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے۔ پھر آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس حقیقت کو دریافت کیا جو بہت بڑے بڑے پوئٹ اور بڑے آئیڈیاز دینے والے دینا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دا سالویشن آف مین از تھرو لو اینڈ ان لو۔ یعنی انسان کی نجات محبت میں ہے اور محبت سے ہے۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ I understood that how a man who has nothing left in this world still may know bliss۔ یعنی وہ شخص جس کے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، وہ بھی کامل مسرت اور خوشی کو حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ مختصر ترین لمحے ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ کیسے وہ حاصل کر سکتا ہے؟ in the contemplation of his beloved، یعنی اپنے محبوب میں غور و فکر کر کے۔ وہ آگے یہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال جس میں آدمی کے پاس اپنے آپ کو مثبت اقدام کے ذریعہ ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، ایک ایسی صورتحال جس میں آدمی کے لیے کامیابی صرف اس میں ہے کہ وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو خوب اچھے ڈھنگ سے برداشت کرے، پروقار ڈھنگ سے برداشت کرے۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں، دیکھیے یہ جو جملہ ہے، in such a position man can through loving contemplation of the image he carries of his beloved achieve fulfillment۔ یعنی ایسی سخت ترین صورتحال میں بھی آدمی ایک پیارے غور و فکر میں، اپنی محبوب کی تصویر میں غور و فکر کرتے ہوئے
کامیابی کو اور فلفلمنٹ کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور آخری جملہ یہ لکھتے ہیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف آئی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا ورڈس، یعنی میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس قابل ہوا کہ میں ان الفاظ کو سمجھ سکوں۔ وہ الفاظ کون ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں کہ the angels are lost in perpetual contemplation of an infinite glory، یعنی فرشتے لامحدود عظمت اور شان کے دائمی غور و فکر میں گم رہتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے محبت۔ اب اس کو سمجھیے، اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فیکلٹی دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان میں سب سے بڑی صلاحیت محبت کرنے کا جذبہ ہے، عشق کرنے کا جذبہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ محبت کس سے؟ ہم اپنی چاروں طرف کی دنیا میں ایک چیز پاتے ہیں کہ یہاں ہر چیز فانی ہے، یہاں ہر چیز مٹ جانے والی ہے۔ ایسی حالت میں یہ محبت کس سے ہو؟ انہوں نے یہ ساری بات لکھتے ہوئے اپنی بیوی کی یاد کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح میں اپنی بیوی کی یاد میں اس طرح گم ہو گیا کہ وہ تمام مصیبتیں اور سفرنگز مجھے انتہائی معمولی معلوم ہونے لگی۔ کنسنٹریشن کیمپ میں جو مصیبتیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سفرنگ اور مصیبت اس کانٹیکسٹ میں کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے اپنی اس محبت کو اپنی بیوی سے کنیکٹ کیا، لیکن سوال اب بھی ہے کہ محبت دو قسم کی ہو سکتی، ایک حقیقی محبت اور ایک مجازی محبت۔ مجازی محبت ہم اسے کہہ سکتے ہیں جو فانی چیزوں سے ہو۔ انسان چونکہ دائمی طور سے غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یقیناً وہ ایک ایسی چیز کو اپنے لیے چاہے گا جس پر سوچ کرتے ہوئے اس کی سوچ کبھی بریک نہ ہو، اس کی سوچ کبھی رک نہ پائے۔ قرآن اس معاملے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بلیورز ہیں، بلیورز کے لیے سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے؟ خدا سے محبت۔ اس بات کو بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے حب شدید رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو محبت ہے، یہی محبت آدمی کے اندر یقین کا سرچشمہ پیدا کرتا ہے، یقین کا سورس پیدا کرتا ہے، اور یہی یقین ہے جو آدمی کو اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت دیتی ہے۔ یقین کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی کے اندر یقین کا سرچشمہ نہ ہو تو کیسے وہ اپنی ایک میننگ فل زندگی کو بے معنی بنا سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کے ساحل سے ایک سمندری جہاز افریقہ کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اٹلانٹک سمندر میں تیر رہا تھا کہ عین اس وقت شدید طوفان آیا، سمندری طوفان۔ اس طوفان کے آنے کے بعد جو جہاز تھا، سمندری جہاز، اس میں ہچکولے پیدا ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جہاز اب بس ڈوب ہی جائے، تنکے کی طرح جہاز ادھر ادھر ہونے لگا، لوگ افراتفری کی حالت میں تھے۔ اسی درمیان ایک شخص افراتفری کی حالت میں ادھر سے ادھر بے چینی کی حالت میں جا رہا تھا۔ وہ عین بے چینی کی حالت میں دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جہاز کے کونے میں اپنے کھلونے کے ساتھ بالکل آرام سے کھیل رہی ہے۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ کہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے جواب میں وہ جو بے چین آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاز سمندری طوفان میں پھنس چکا ہے اور کسی بھی لمحے جہاز ڈوب سکتی ہے۔ اس پر جو اس لڑکی نے جواب دیا، اس سے اندازہ لگائیے کہ یقین کس چیز کو کہتے ہیں۔ اس بچی نے کہا کہ یو نو مائی فادر از دا کیپٹن آف دس شپ، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ سنک۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس جہاز چلانے والے یعنی کیپٹن میرے والد ہیں، وہ اس جہاز کو کبھی ڈوبنے نہیں دیں گے۔ یہ دیکھیں یقین کا سرچشمہ، ایک بچی کو اپنے باپ کے اوپر کتنا بڑا یقین ہے۔ ٹھیک یہی یقین ایک مومن کو، ایک بلیور کو اپنے خدا رب العالمین کے اوپر ہوتا ہے۔
مومن ہر حالت میں جو سچا مومن ہو یعنی سچا مذہبی آدمی، خواہ وہ کتنے ہی سنگین صورتحال میں اپنے آپ کو پائے، کتنی ہی زیادہ مصیبت میں پائے، مایوسی کی حالت میں پائے، لیکن وہ خود مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مصیبت کتنی ہی زیادہ بڑھ جائے وہ خود مصیبت زدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ تمام انسانیت کو خاموش انداز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ the captain of this ship is my lord and he is not going to let it sink، یعنی اس جہاز کا جو کیپٹن ہے وہ میرا خدا ہے اور وہ اس جہاز کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ یعنی سچے مذہبی آدمی کو جس بات کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے کہ خدا اس کی زندگی کے جہاز کو ڈوبنے نہیں دے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خدا پر یقین کو بڑھائیں، خدا کو ہم شعوری طور پر دریافت کریں۔ خدا کے بارے میں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم خدا کے کیریکٹرز کو اور خدا کی صفات کو قلم بند کرنا چاہیں تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے کہ اگر ہم تمام دنیا کے درختوں کو قلم میں تبدیل کر دیں، پھر جتنے بھی سمندر ہیں اور مزید 7 ایسے ہی سمندروں کو اینک میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر ہم خدا کے کمالات اور صفات کو لکھنا شروع کریں تو پھر ہم اس کو لکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو اس آتھر نے اس انداز میں کہا کہ the angels are lost in perpetual contemplation of infinite glory، یعنی فرشتے لامحدود عظمت اور شان کے دائمی غور و فکر میں گم رہتے ہیں۔ سچا مذہبی انسان بھی خدا کی عظمت میں گم رہتا ہے، خدا کی بڑائی میں گم رہتا ہے، اور جو آدمی قادر مطلق کی بڑائی میں گم رہے بھلا وہ کبھی بے یقینی میں جی سکتا ہے، کبھی اس کے پاس مایوسی بھٹک سکتی ہے، کبھی وہ فرسٹریٹ ہو سکتا ہے، کبھی وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میری زندگی کا سفر یہیں پہ ختم ہے، کبھی نہیں اور ہرگز نہیں۔ یہی مذہب کا اس دنیا میں سب سے بڑا رول ہے کہ جہاں ہر طرف تاریکی ہو وہاں مذہب پہنچ کر روشنی پہنچاتا ہے، جہاں ہر طرف مایوسی ہو وہاں مذہب پہنچ کر امید کی کرن کو جگاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سچا مذہبی اور خدا میں جینے والا بنائیے، پھر آپ کے لیے زندگی کی تمام مشکلات انتہائی آسان ہو جائیں گی۔ دوسری بات جو آج میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ موجودہ زمانے میں 2 چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، ایک مٹیریلزم اور دوسرا سیلف انڈلجنس۔ مٹیریلزم یعنی مادیت، سیلف انڈلجنس یعنی تن پروری۔ ان دونوں چیزوں نے انسان کو آخری حد تک گمراہ کر دیا۔ انسان نے یہ سمجھا کہ میرے لیے عظیم ترین کامیابی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ساز و سامان کو اکٹھا کریں، میرے لیے کامیابی اس بات میں ہے کہ میں خود میں جیوں، میں اپنی تن پروری کروں۔ لہٰذا آپ اپنے چاروں طرف دیکھیے، آج کا ہر انسان خواہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی وہ اپنی زندگی میں مست رہتا ہے، یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اعلیٰ درجے کا سیلفش ہو چکا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ خود کو پہنانا، خود کے لیے کھانا پینا اکٹھا کرنا اور خود کے لیے مکانات بنانا، خود کے لیے دولت جمع کر لینا، یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جو مجھے حاصل کرنا چاہیے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آج کے جو ماڈرن لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ اس بات کی فکر میں ڈوبے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ آج کا انسان سب سے زیادہ بے یقینی میں ہے، آج کا انسان سب سے زیادہ مایوسی میں ہے۔ جڑ یہی ہے، آج کے نوجوانوں کی جو بے یقینی ہے وہ دراصل تن پروری کی وجہ سے ہے۔ اس تن پروری اور مٹیریلزم اور مادیت والی زندگی کا جو نتیجہ یہ ہوا وہ یہ کہ انسان نے اپنی حساسیت کو کھو دیا، انسان نے اس بات پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا کہ زندگی کیوں ہے، زندگی کی معنویت کیا ہے، آخر ہم یہاں کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا آخری انجام کیا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جب انسان نے اپنی حساسیت اور سینسٹیویٹی کھو دی تو معمولی پریشانی اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، معمولی مصیبت بھی اس کی دنیا کو اور اس کی زندگی کو اجاڑنے کے لیے کافی ہے، معمولی پرابلمز اور آبسٹیکل بھی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ اس کتاب میں جو ایک اور بہت بڑی بات انہوں نے اپنی دریافت کے طور پر پیش کی ہے وہ دریافت یہ ہے
انہوں نے یہ بتایا کہ جو حساس لوگ ہیں یعنی سینسٹیو پیپل who were used to a rich intellectual life may have suffered much pain، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو حساس لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ غور و فکر والی زندگی گزاری ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کنسنٹریشن کیمپ میں بہت زیادہ درد کو محسوس کیا ہو، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، اہم بات ہے، وہ یہ کہ ان کا جو اندرونی ڈیمیج ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے خوفناک صورتحال میں بھی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ روحانی زندگی میں، روحانی دنیا میں پہنچا سکیں۔ تو ہمیں اپنی روحانی دنیا کو آباد کرنا ہے، غور و فکر میں زندگی گزاریے۔ یہ جانیے کہ انسان صرف گوشت کا لتھڑا نہیں ہے، انسان صرف محض جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان جسم اور روح دونوں کا نام ہے، انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دراصل اپنے جسم کی پرورش کے لیے، لیکن واٹ اباؤٹ اسپرٹ اور روح؟ اسپرٹ کا کیا ہوگا، روح کا کیا ہوگا؟ جو لوگ اپنی روحانی زندگی کو بنجر بناتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ پانے کے بعد بھی اس دنیا میں صرف اور صرف مایوسی اور مصیبت ہی ہے۔ عیسیٰ مسیح نے اسی بات کو کہا تھا کہ مین کین ناٹ لیو بائی بریڈ الون، یعنی انسان صرف روٹی کے ٹکڑے کے ذریعہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی بات قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان صرف روٹی کے ٹکڑوں پر زندہ نہیں رہ سکتا، انسان اس سے کہیں زیادہ اوپر کی چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر میں زندگی گزاریں، اپنے جسم سے زیادہ اپنے ذہن کو اور اپنے انٹیلیجنس کو اہمیت دیں، ہم اعلیٰ حقیقتوں کو دریافت کریں، ہم زندگی کی معنویت کو دریافت کریں۔ جب ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو ہم سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں خواہ کتنی ہی بڑی مصیبت آئے، فوراً آپ کے لیے یہ موقع ہوگا کہ اس مصیبت سے آپ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے آپ اپنی اندرونی دنیا میں جائیں اور وہاں محو ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ایک فکری زندگی گزارنے کا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ لاپرواہی والی زندگی، کیئرلیس زندگی۔ انسان کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ وہ کیئرلیس زندگی گزارے۔ تیسری بات جو میں نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو پیدا کیا ہے اتھاہ صلاحیتوں کے ساتھ، بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ، ہمیں چاہیے کہ ہم ان صلاحیتوں کو انفولڈ کریں، ان صلاحیتوں کو اپنی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ جس طرح اس دنیا کی اعلیٰ کامیابی اعلیٰ محنت کے بعد ہے، اسی طرح آخرت کی بھی جو اعلیٰ سیٹیں ہیں، اعلیٰ جگہ، وہ بے انتہا محنت کے بعد ہی ہے، اعلیٰ معرفت کے بعد ہے۔ تو اعلیٰ معرفت اور انتہائی محنت کے بعد پھر یہ ممکن ہوتا ہے کہ آدمی اس دنیا میں بھی اعلیٰ کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی جنت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ ان دونوں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو انفولڈ کرے۔ موجودہ زمانے کے ایک بہت بڑے ماہر نفسیات گزرے جن کا نام ہے الفریڈ ایڈلر۔ انہوں نے پوری زندگی ایک فرد کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کرنے میں لگائی، اس کی تحقیق میں لگائی، اور اس کے بعد اپنی پوری تحقیق اور ریسرچ کو اس جملے میں پیش کیا۔ نوجوان لوگ اس کو غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ the most wonder-filled characteristics of human being is their power to turn minus into plus، یعنی انسان کے اندر سب سے زیادہ حیرتناک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مائنس کو پلس میں بدل سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے نہیں کو ہے میں بدل سکتے ہیں، وہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں، وہ مصیبت بھرے ماحول میں بھی مواقع کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کریے۔ زندگی میں کتنا ہی سخت موڑ آ جائے، کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے، کبھی بھی ہمت نہ ہاریے، کیونکہ خدا نے آپ کو اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ انتہائی مصیبت بھری زندگی میں بھی دوبارہ آپ ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن میں ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ دو بار یہ بات کہتے ہیں، سنو مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
سنو مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تمہیں یہ جان لینا ہے کہ جہاں مشکل ہے وہاں آسانی ہے، جہاں پرابلمز ہے وہاں مواقع ہیں، جہاں آبسٹیکلز ہیں وہاں راستے کھلے ہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مواقع اور کام کرنے کی اپرچونیٹیز آتی ہیں وہ کھلے طور سے نہیں آتی ہیں، وہ ہمیشہ رکاوٹیں اور اس طرح کے پردے میں آتی ہیں۔ آدمی اگر باحوصلہ ہو تو مواقع کو دریافت کر لے گا، لیکن اگر آدمی حوصلہ مند نہ ہو، آدمی مایوسی میں جیتا ہو تو پھر وہ مواقع کو نہیں پا سکے گا۔ کسی انسان کے لیے سب سے خطرناک اور کینسرس ڈیزیز ہے شکایت کا مرض۔ یہ نوجوانی کی عمر میں پہلے پیدا ہوتی ہے۔ وہ شکایت کیا کہ میرے فادر نے میرے لیے یہ نہیں کیا، میرے پڑوس نے میرے لیے یہ نہیں کیا، میرے دوست نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھے موقع نہیں ملا ورنہ میں یہ بھی کر جاتا، میں نے یہ کیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، میں نے بار بار کوشش کی لیکن لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے شکایتی مزاج۔ تو جو نوجوان شکایتوں میں جیتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی اس دنیا میں مواقع نہیں ہے۔ جو نوجوان شکایتوں سے اوپر اٹھ کر، جو انسان شکایتوں سے اوپر اٹھ کر زندگی گزارنا چاہیں، انہی کے لیے اس دنیا میں اعلیٰ کامیابی ہے۔ تو اپنے آپ کو شکایتوں سے بچائیے۔ کیوں شکایتوں سے بچائیے؟ اگلا پوائنٹ خود قرآن نے آپ کو بتایا، وہ یہ کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ Whatever misfortune befalls you, it is of your own doing۔ یعنی جو مصیبتیں بھی تمہارے اوپر آتی ہیں یہ دراصل خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فارمولہ دے دیا کہ جب بھی ہم اپنی زندگی کے سفر میں پائیں کہ یہاں پہ میرا سفر اسٹاپ ہو گیا ہے، یہاں کوئی پرابلم ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی طرف جھانکنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا اسٹوڈنٹ اگر کسی کمپٹیشن کے ایگزام میں کم نمبر پاتا ہے تو کبھی یہ غلطی نہیں کرتا ہے تو کہ وہ یہ اعلان کرے کہ میرا ساتھی جو ہے اس نے پڑھنے میں زیادہ محنت کر دی اسی لیے مجھے کم نمبر آیا، یا میرے ساتھی نے مجھے روک دیا اسی لیے میں زیادہ نمبر نہیں لا سکا۔ ہر ہونہار اسٹوڈنٹ کم از کم امتحان ہال کے اندر تک تو یہ جانتا ہے کہ میں جتنی محنت کروں گا امتحان ہال میں اتنی ہی پا سکوں گا۔ اگر میرے نمبرات کم آئے ہیں تو یقیناً مجھ سے کہیں کمی ہوئی ہے، لیکن امتحان ہال کے باہر یہی نوجوان دوبارہ فیلیور ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب دوبارہ اپنی تمام ناکامیوں اور فیلیور کا ذمہ دار وہ دوسروں کو بنانا چاہتا ہے، وہ دوسروں کو بناتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس طرح ایگزامینیشن ہال میں نمبر کم آنے پہ دوبارہ وہ محنت کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح زندگی کے میدان میں بھی ناکامی کا تجربہ ہونے پہ وہ اپنے اندر جھانکے، اپنی کمیوں کو ڈسکور کرے، اور جب اپنی کمیاں وہ ڈسکور کر لے گا اور اس کو دوبارہ ڈیولپ کرنا شروع کر دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو اپنی منزل پہ پہنچنے سے روک سکے۔ خدا کا اس دنیا میں قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ God does not change the condition of a people's lot unless they change whatever they have in their hearts۔ یعنی اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس کو نہ بدل ڈالیں جو اس کے جی میں ہے۔ یہ بات ایک فرد کے لیے بھی ہے اور یہی بات ایک قوم کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں خود بدلنا ہوگا۔ یہ مشہور بات ہے کہ خود کو بدل لو دنیا بدل جائے گی، لیکن ہم بولتے ہیں خود کو بدلنا نہیں چاہتے، خود کو بدلیے، دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کے اندر رکھ دیا اور فرد کے مجموعے ہی کو قوم کہتے ہیں۔ آپ قومی اعتبار سے دیکھیں، مسلمانوں نے جب اپنی زندگی اور اپنی تاریخ کا سفر شروع کیا، انہوں نے اپنے اندر دیکھنا شروع کیا۔ وہ جہاں جاتے اپنی کمیوں کو تلاش کرتے ہیں، جو کمی بھی انہیں محسوس ہوتی اسے سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ جب خندق کی لڑائی ہوئی تو خندق کی لڑائی میں جو خندق کھودا گیا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا فارمولہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے تجربے سے یہ پروپوزل دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ تو بیسٹ فارمولہ ہے، آپ نے اس کو استعمال کر لیا۔
یہی زندگی میں کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز ملے آدمی کو سیکھ لینا چاہیے، اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ نوجوانوں کو بالخصوص ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ پرائیڈ، فخر۔ کبھی بھی فخر میں نہ زندگی گزاری ہے۔ فخر سب سے بڑا قاتل ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر فخر نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اندر فخر کا پارٹیکل، پرائیڈ کا پارٹیکل پیدائشی طور پر موجود ہے۔ چاہیے یہ کہ ہم اس پرائیڈ کو دبائیں۔ اگر ہم پرائیڈ کو نہیں دبائیں گے تو پرائیڈ ہم کو دبا دے گا۔ بس یہی فارمولہ ہے، یا تو ہم فخر کو دبا کر، دماغ کو کھول کر زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم فخر کو نہیں دبایا تو خود فخر یعنی پرائیڈ ہم کو دبا دے گا، ہم کو کچل دے گا۔ جنگیز خان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جنگیز خان کی 4 اولاد تھی، اس میں تیسری اولاد بہت زیادہ مشہور ہوئی اور اس نے بہت کارنامے انجام دیے۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے وقت اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ if you cannot swallow your pride, you cannot lead۔ اگر تم اپنے فخر کو نہیں کھا سکتے ہو تو تم لیڈ نہیں کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنے فخر کو کھانا ہوگا، مطلب یہ کہ فخر کو دبانا ہوگا، تب تم جا کے لیڈ کر سکتے ہو، تب تم جا کے بڑا کام کر سکتے ہو۔ اور وہ اکثر اپنی اولاد کو یہ کہتا تھا کہ جو بلند ترین پہاڑ ہے اس کے اوپر بھی کچھ جانور ہوتے ہیں، اور جب وہ جانور اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو پھر جانور بلند ہو جاتا ہے اور پہاڑ نیچے ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فخر کا کیا فائدہ؟ اس دنیا میں جب گھومو گے تو دیکھو گے کہ تم سے بلند لوگ بھی موجود ہیں۔ اسی لیے فخر کو کچلو، فخر کو دباؤ، کبر کو دباؤ، پھر جا کے اس دنیا میں حکمت اور وژڈم کے دروازے کھلتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کلچر نے نوجوانوں کو سب سے زیادہ مسلیڈ کیا۔ کس اعتبار سے؟ ہر چیز کو اس طرح آسان بنا کے پیش کر دینا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ بہت ہی آسان ہے۔ چیزوں کو فخریہ انداز میں پیش کرنا، پرائیڈ کے انداز میں پیش کرنا۔ اب غیر شعوری کے عالم میں نوجوان اس کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی حرکتوں اور اندازوں کو ایکسپریس کر کے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہو گئے۔ یہ پرائیڈ آپ کا سب سے بڑا کلر ہے۔ پرائیڈ کو کل کیجئے۔ پہلے دن یہاں سے جب اٹھ کر لوٹیے تو نوجوانوں کو آج کی جو میری سب سے بڑی دعوت ہے، اپنے فخر کو دبا دیجئے۔ فخر آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم بہت جانتے ہو۔ فخر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم بہت بڑے تاجر ہو۔ فخر یہ کہتا ہے کہ تم بہت بڑے لیڈر ہو چکے ہو۔ فخر یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت، تمہارے پاس بہت نالج ہے، تمہیں اب کچھ نہیں سیکھنا ہے، تمہیں اب کچھ نہیں محنت کرنا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب تم سے نیچے ہیں۔ نتیجہ آدمی کے درمیان، آدمی کی زندگی میں جمود آتا ہے، اور جمود کے بعد ناکامی اور فیلیور۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان حکیمانہ باتوں کو پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو یعنی 2022 کو نئے دم سے، نئی قوت کے ساتھ اور نئے حوصلے کے ساتھ شروع کریں۔